لیکن یہ ہے کہ کرسی پہ بیٹھ کے تھوڑا سا انسان پھر دور ہو جاتا ہے، دل تھوڑا دور ہو جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد۔ بات میری 8-9 منٹ سے زیادہ نہیں ہوگی، میری ریکویسٹ ہوگی تھوڑا مجھے دل سے سن لیں۔ میں دل سے ہی بات کرتا ہوں، کہتا ہوں وہی بات، سمجھتا ہوں جسے حق۔ میں زہر ہلاہل کو کبھی کہہ نہ سکا قند، اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بیگانے بھی نہ خوش، کہتا ہوں وہی بات، سمجھتا ہوں جسے حق۔ اور یہ کبھی آپ خان صاحب سے پوچھئے گا کہ خان صاحب کے نزدیک جا کے ان کو سچی بات کون کرتا ہے۔ دیکھیے جناب چیئرمین صاحب، آج جب یہاں ہم گفت و شنید کی بات کر رہے ہیں تو آج سے 1450 سال پہلے قرآن میں یہ ہمیں اللہ کہہ چکے ہیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، کہ جب آپ کے بیچ میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو آپ شورا کیجئے۔ میمن کراچی میں نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ آئے گی نمبر 2 یہاں پہ جابز اپرچونٹیز، جو کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری پہلی پرائورٹی یہ ہونی چاہیے کہ ہم لوگوں کو روزگار کس طرح دے سکیں۔ ہم اگر لوگوں کو روزگار دیں گے تو لوگوں کو اللیگل طریقے سے یہاں پہ جس طرح لوگ کچھ انسانی سمگلر لوگوں کو بھیج رہے ہیں تو یہ چیزیں نہیں ہوں گی۔ ہم اپنے ملک کو اپنے لوگوں کے لیے اتنا اچھا بنائیں جس سے جو ہے ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک کو جو ہے وہ روزگار کے مواقع زیادہ ملے۔ تو فارن انویسٹرز کی بعد ہمارا ذرائع مبادلہ میں اضافہ ہوگا، ہمارے پاس جاب اپرچونٹیز کریٹ ہوں گی، اور جس ٹرانسپورٹ سیکٹر میں ہم ابھی انقلابی کام کرنے جا رہے ہیں، جس میں چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی محترم بلاول بھٹو زرداری اور پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کی خصوصی ہدایات ہیں، یہ ای وی ٹیکسیز پہ بھی ان کا ویژن ہے، اور جو ای وی بسز ہم آلریڈی لے کے آ چکے ہیں اور مزید بسز جو آ رہی ہیں اس سے عام پیسنجر کی زندگی بہتر ہوگی۔ جو عام شخص بیچارہ اس وقت یا تو پیدل چلتا ہے یا موٹر بائک پہ چلتا ہے یا وہ خستہ حالت بسوں پہ سفر کر رہا ہے، اس کو بہترین بسز مل سکیں گی، ایئر کنڈیشن بسیں مل سکیں گی، کم خرچے میں وہ اپنا سفر کر سکے گا۔ تو یہ ہماری ٹاپ پرائورٹی ہے۔ کراچی میں اور بھی چیلنجز ہیں، لیکن ایک چیلنج جو ٹرانسپورٹ کا اس کو بھی ٹاپ پرائورٹی پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کو حل کرنے کے لیے دنوں رات ہم کوشش کریں۔ تو وہ چائنیز انویسٹر جو چلے گئے ان کا بہت ہی اچھا رزلٹس آنا شروع ہو گئے۔ ایک اور چیز بتاتا چلوں، آج بھی میری وہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے جو اسپیشل اسسٹنٹ ہیں نوید قمر صاحب، قاسم نوید قمر صاحب، ان سے بات چیت ہو رہی تھی، تو مزید بھی چائنیز ڈیلیگیشنز جو ہیں ہمارے پاس فارن انویسٹرز ابھی پہنچے ہیں اور اب وہ کراچی میں موجود ہیں، اور انہوں نے مختلف جو ہے ہمارے اور بھی انویسٹرز ان کے مختلف سیکٹرز میں وہ لوگ کام کر رہے ہیں۔ آج بھی ان کی میٹنگز ہیں، ہائی پاور میٹنگز ہیں، اس میں الیکٹرانک سیکٹر میں یہ ابھی نئی کمپنیز آئی ہیں، ان کے بعد میرے پاس نام بھی ہیں کمپنیوں کے، الیکٹرانک سیکٹر میں وہ انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں، کنسٹرکشن سیکٹر میں وہ انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں۔ کنسٹرکشن سیکٹر ایک بہت بڑا امپورٹنٹ سیکٹر ہے۔ پھر ٹریڈنگ سیکٹر میں وہ لوگ انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد ان کی مزید جو ہے انرجی سیکٹر، جو کہ آج کل بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہے، اور ہماری تو سندھ حکومت کی تو نے اس میں لیڈ لی ہوئی ہے کہ انرجی سیکٹر میں بھی جو ہے جو نئے انویسٹرز ہیں وہ انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت حکومت سندھ پورے پاکستان کی میں سمجھتا ہوں کہ واحد حکومت ہوگی جو یہاں پر کوئی کہتا ہے ہائیبرڈ رجیم ہے، یہ ہائیبرڈ رجیم کیا 2017 سے آئی؟ 1986 میں جب محترمہ بے نظیر بھٹو شہید پاکستان اتری ایگزائل کے بعد، پاکستان کی تاریخ شاید ہے کہ یا وہ دن تھا یا 30 اکتوبر 2011 جب پورا لاہور نکل آیا تھا، یا پورا لاہور بے نظیر کے لیے نکلا ہے یا عمران خان کے لیے نکلا ہے۔ لیکن جب سن 86 میں، میرا سوال آج اس پارلیمنٹ سے یہ مقدمہ جمہوریت ہے، میں کسی نواز شریف زرداری یا عمران خان کی بات نہیں کر رہا، میں اس پارلیمنٹ کا، اس جمہوریت کا رونا رو رہا ہوں کہ آج ہمیں ہائیبرڈ رجیم کی بات کی جاتی ہے، یہاں سلیکٹڈ کی بات ہوئی، ہمیں سلیکٹڈ بھی کہا گیا، پتہ نہیں کیا کیا کہا گیا، شکر ہے قاتل تو نہیں کہا گیا، قاتل تو نہیں ہے، ہمارے ہاتھوں میں کسی کا خون نہیں ہے، شکر الحمدللہ۔ یہاں بے شمار لوگ آیا کرتے تھے، اسی ڈی چوک میں پرویز خٹک اور شیخ رشید عمران خان کے حکم پہ جا کے انگیج کرتے تھے، یہاں اساتذہ کرام آئے، یہاں ایل ایچ ویز آئیں، یہاں نرسز آئے، یہاں سرکاری ملازمین آئے، یہاں علماء کرام آئے، یہاں بلاول صاحب آئے، یہاں مریم نواز صاحب آئیں، ہم نے انگیج کیا، نہ گولی چلائی، نہ کسی کو پکڑا، 24 گھنٹے سے زیادہ ریکارڈ کسی کے پاس نہیں ہے کہ ہم نے کسی کو جیل میں رکھا۔ جناب چیئرمین صاحب،
यहीं इसी कुर्सी पे कायद ऐवान तशरीफ फरमा थे शहबाज शरीफ साहब, और मैंने उनके सामने ये गोश गुजार की बात, मैं तकरीर के दौरान चिट्ठी नहीं पढ़ता, मुझे पता है मैंने क्या कहना है, मेरी उम्र गुजर गई है, 10 साल मेरे इस पार्लियामेंट में गुजर गए हैं, वल्लाह मैंने यहां लड़ाई देखी है, ऐसे लगता है जैसे हम घरों से यहां लड़ने के लिए आते हैं, जैसे ये कैमरास बंद होते हैं फिर आपस में चाय पीते हैं, ये मुनाफिकत नहीं है, एक दूसरे की शादियों में जाते हो, एक दूसरे से मिलते मिलाते हो, इकट्ठे जाके उम्रे करते हो, लेकिन जब कौम की बात आती है फिर आपस में लड़ते हो, किसको दिखाने के लिए? अल्लाह को राजी करो यार। इज्जत जिल्लत इमरान खान, नवाज शरीफ या जरदारी के हाथ में नहीं है, इज्जत और जिल्लतों का मालिक वो है जिसके 100 नाम ऊपर लिखे हुए। आज वो बात करो जो खुदा लगती बात हो, जो हक लगती बात हो। एबटाबाद डिवीजन में जनाब चेयरमैन साहब, मैं एक एक शहीद के घर गया हूं, यहां छोटा भाई इधर बैठा हुआ था अता तारड़ साहब, इस वक्त नहीं है, मैं उनको कहता हूं अता भाई मैं आपको हाथ से पकड़ के मेरी गाड़ी में, उसमें मेरा अपना जाती पेट्रोल है, मेरे साथ चलें, कम से कम जिन शहीदों को मैं जानता हूं उनके कब्रों पे मेरे साथ जाएं, और मेरा आपसे वादा है रेंजर का शहीद आपका नहीं मेरा भी शहीद है, इकट्ठे रेंजर्स की शहादतों और दुआओं पे भी जाएंगे। लेकिन एबटाबाद डिवीजन नथिया गली के टॉप में एक पहाड़ी के सिरे पे एक नौजवान मुबीन मलिक की जो शहीद हुआ है यहां, और उसकी जो गोली बॉडी पे लगी है वो आर पार नहीं गई, उसमें एक बुलेट वुंड है, और यहां लॉयर्स बैठे हैं, मरवत बैठा है पीछे, मरवत साहब बैठे हैं, आप भी लॉ के स्टूडेंट हैं। जब बॉडी से गोली आर पार नहीं जाती इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इट्स अ स्नाइपर शॉट। उसकी छोटी बच्ची आयत नूर, यकीन करें बहुत खूबसूरत फरिश्ते जैसी छोटी सी बच्ची उसके बाप के हाथ में थी, और उसकी कब्र पे मैं बैठा और उसके बाप की खाली आंखें, क्योंकि उसका बेटा यहां शल पंप पे मजदूर था। क्या गुनाह किया था उसने? वो भी तो किसी का बिलावल था, वो भी तो किसी का कासिम या सुलेमान था या हमजा था। एबटाबाद का अब्दुल कादिर, उसका छोटा बेटा हिजबुल्लाह, रात के अंधेरे में जब आग हमने जलाई, उनके घर में बैठने की जगह नहीं है। एबटाबाद की सर्दी का आपको पता है, खुले आसमान तले आग जला के हमारे साथ वो बैठे हुए थे। उसका छोटा बच्चा हिजबुल्लाह जो मदरसे और स्कूल में पढ़ता है, सवाल करता है कि मेरा बाप क्यों मरा? आर्मी पब्लिक स्कूल में तो दहशतगर्द आए थे, यहां कौन आया था मेरे भाई? यहां कौन आया था? पार्लियामेंट के सामने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के सामने यहां गोलियां चल रही थी, यहां में कहा जाता है नहीं मारा तो किसने मारा? Forget about this point that they were the workers of Pakistan Tehreek-e-Insaf, they were Pakistanis, and according to the Constitution of Pakistan, Article 9, Article 9, और मैं अप्रिशिएट करता हूं यहां आज राना सनाउल्लाह ने, राना साहब ने अच्छी बात की है कि दोनों तरफ जो शहीद हुए हैं उन सब के लिए इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़नी चाहिए। मैं पढ़ चुका हूं, ये दोनों तरफ के नहीं है, ये एक तरफ के हैं। काश हम समझ पाए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफहूम है कि वक्त तुम पे ऐसा आएगा कि मारने वाला भी मुसलमान और मरने वाला भी मुसलमान। लेकिन मेरे भाइयों, मेरे पाकिस्तानियों, मेरे चेयरमैन साहब, आप खुद एक ऐसे सूबे से हैं जो हमेशा मुश्किलात का शिकार रही है, एक ऐसे शहर से हैं जहां हमेशा खून की होली खेली गई है। मुझे जिस चीज का दुख है बतौर पाकिस्तानी, आप सब मेरे भाई हैं, मेरे किसी से नफरत नहीं है। वहां जिस सीट पे अता तारड़ बैठे हैं, वहां मैंने जब 9 अप्रैल की रात स्पीच की थी, आप इधर 170 बैठे हुए थे। मुझसे अक्सर पूछा जाता है तुम्हें डर नहीं लग रहा था उस रात? तुम अकेले थे और ये 170 थे। मैंने कहा मैं उनको दुश्मन नहीं, सिर्फ एक सियासी मुखालिफ समझता हूं, मुझे उनसे कोई डर नहीं था। लेकिन मुझे जिस चीज का दुख है वो ये है कि जो यहां डी चौक पे शहीद हुए हैं आगा साहब, उनकी न सिर्फ जान गई है बल्कि उनका मान भी टूटा है। मैं दिल के दर्द से ये कह रहा हूं, उनको ये पता था कि गिरफ्तार हो जाएंगे, आंसू गैस चल सकती है, लाठी चल सकती है, हाथ पैर टूट सकते हैं, लेकिन जो गोली हमने इनको हिंदुस्तान पे चलाने के लिए दी है वो मेरे सीने से आर पार कभी नहीं होगी, कभी नहीं होगी, कभी नहीं होगी। ये गोली तो उन लोगों के लिए हमने तुम्हें दी है कि जो लोग श्रीनगर में मुसलमानों का खून बहाते हैं, ये गोली पाकिस्तानियों पे चलाने के लिए नहीं, ये गोली पाकिस्तान और इस्लाम के दुश्मनों पे चलाने के लिए है। और आज हमसे बात की जाती है कि बताओ, हमारे पश्तो में कहते हैं मड़ुम शुमो पड़ुम शुम, मार भी दिया और मैं ही गुनहगार। मुगल नयम ची गमुन तबजाड़म
مروت صاحب ته په پوهېږي مغول نام چې زخمونو ته وجاړم خپل انتقام په پرهرونو کې رانغاړم زه پښتون چې لږ دمه شم لږ سم شم د ذرې حساب به درنه غواړم وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا مذاکرات نکل آئے گا عمران خان بھی انشاءاللہ 500 دنوں سے کھڑا ہے ہم مذاکرات کی بھیک نہیں مانگتے اگر تم سمجھتے ہو کہ اس کا اندر رکھ کے ملک چلا سکتے ہو چلا کے دیکھ لو ہم ایک مطالبہ کرتے ہیں ڈی چوک کے خون کا انصاف چاہیے ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے مجھے بھی ساتھ عمران خان کے اندر ڈال دو 78 دنوں تک رہا ہوں میں خواجہ صاحب نے کہا نا میں اس بات سے ایگری کرتا ہوں خواجہ آصف نے کہا کہ عزت سے جیل گزارنی چاہیے 78 دن تک رہا ہوں ایک ایسے آدمی کا پوتا ہوں جس نے پاکستان بنایا تھا اس آدمی کے ساتھ جیل کا دکھ نہیں جس کوٹلی میں 6/8 میں ممتاز قادری کو آپ نے رکھا اس میں میں رہا پشاور جو میرا اپنا شہر ہے جہاں پلا بڑا ہوں وہاں صوفی محمد کو تحریک نفاذ شریعت محمدی کے صوفی محمد مرحوم صاحب کو جس 6/8 کی کوٹلی میں رکھا میں بھی ادھر رہا ہوں میں نے بھی کبھی یہ بات اسمبلی کے فلور پہ نہیں کی لیکن خواجہ صاحب نے بات کی ہے تو میں بھی کہہ رہا ہوں ہم نے بھی جیل کاٹی ہے جوان مردی سے کاٹی ہے لیکن مجھے دکھ اس دن ہوا جب اپنے مردان میں جب میرے تمام 3 MPOs ختم ہوئے تو جو میرے سامنے چارج شیٹ رکھی گئی اس میں آرمی ایکٹ تھا اس میں سیکرٹ ایکٹ تھا اس میں ATC تھا دیئر انڈرسٹینڈنگ یہ دونوں وکلا اور پیچھے کاکڑ صاحب بھی شاید بیٹھے ہیں وہ بھی سمجھتے ہیں کیا پاکستان بنانے والا علی محمد کیونکہ اگر میرے دادا یا آپ کے نانا نے پاکستان بنایا تو ہم نے بنایا کیا وہ سیکرٹ ایکٹ یعنی پاکستان سے غداری کا مجرم ہوگا کیا وہ دہشت گرد ہے وہ مردان جس نے مجھے 3 بار عزت دی اس وقت 2 بار پاس ہوا تھا آپ نے مجھ پہ میرے مردان میں دہشت گردی اور مجھ سے غداری کا فتویٰ لگایا اس کے چند مہینے بعد مردان نے مجھے 1 لاکھ سے زیادہ ووٹ دے کے واپس ادھر سے ایوان میں بھیج دی دیکھیں خدا لگتی بات کریں یہ پاکستان مغربی پاکستان والوں نے نہیں مشرقی پاکستان والوں نے بنایا تھا بنگالیوں نے بنایا تھا ہم ان کو 2nd درجے کے سٹیزن سمجھتے تھے ہم ان سے بات کرنا توہین سمجھتے تھے ہم سمجھتے ہیں یہ لڑ نہیں سکتے ہم سمجھتے ہیں سول سروس نہیں چلا سکتے وہ جیت گیا ہم نے اس کو حکومت دے دیتے حکومت کیا ہو جاتا ہاں غیر ملکی سازشیں ہوئیں وہ کیا کہتے ہیں کہ دیوار کیا گری میرے کچے مکان کی لوگوں نے میرے گھر میں میرے آنگن سے یا گھر سے رستے بنا لیے جب ہم نے حق نہیں دیا تو پھر اگر تلا سازش ہوئی جب ہم نے حق نہیں دیا تو مکنی بہانی بنی اور اندرا نے اس کو اندرا گاندھی نے سپورٹ کیا لیکن بنگالی یہ بھی تو اپنے آپ سے سوال کیجئے وہ بنگالی جو ہم سے پہلے پاکستان زندہ باد کہتے تھے وہ بنگالی پھر ہندوستان جا کے مکتی بانی کی ٹریننگ کون لے رہا تھا ہندوستانی فوج کے عام ملٹری پرسنل بھی مکتی بانی کے جامع میں آتے تھے لیکن ہم تو اتنے سنگ دل ہیں کہ اس ماحول میں جب ایک سازش ہوئی ہماری غلطیاں ہوئی پولیٹیکل ہم نے ایکسپیڈینسی کا مظاہرہ کیا ہم نے ملٹری آپریشن کیا لیکن اس ماحول میں مشرقی پاکستان میں جن لوگوں نے پاکستان زندہ باد کہا جنہوں نے اسلام زندہ باد کہا قائد اعظم زندہ باد کہا جنہوں نے پاک فوج اس وقت زندہ باد کہا ان بہاریوں کو آج تک اپنے اس موجودہ پاکستان میں آپ شناختی کارڈ تک دینے کے روادار نہیں پاکستانی تو مانو جس نے چلتی گولیوں میں پاکستان زندہ باد کہا کہانی بڑی لمبی ہے شارٹ کرتے ہیں 3-4 منٹ میں آپ کا شاید ضبط اتنا نہ ہو آرمی پبلک سکول میں ہسٹری کا اسٹوڈنٹ ہوں اور چیزوں کو دیکھتا ہوں میں میڈیا میں روز جاتا ہوں 10 سال سے جا رہا ہوں جب 16 دسمبر 2014 ہو رہا تھا جناب راجہ پرویز اشرف صاحب سابق وزیر اعظم آپ بھی ذمہ دار عہدے پر ہیں آپ کے دل میں بھی درد ہے ملک کا اس واقعے سے چند دن پہلے انڈین سیکورٹی ایڈوائزر اجیت دوال نے آن ریکارڈ کہا تھا ہم اس پاکستان کو سبق سکھائیں گے ہم ان کو تکلیف دیں گے شہریار بھائی بیٹھے ہیں انٹیریئر منسٹری چلائی ان کو ان چیزوں کا پتہ ہے کیا
ہمیں وہ دکھ وہ درد محسوس ہوتا ہے, آنکھوں سے آنسو چلے جاتے ہیں, لیکن وہ مائیں کہتی ہیں ہمارے بچوں کو شہید مت کہو. ہم نے ان کو اسکول شہادت کے لیے نہیں, ان کو اسکول کے بیگ پیچھے باندھ کے بھیجا تھا. انہوں نے انجینئر بننا تھا, انہوں نے ڈاکٹر بننا تھا, انہوں نے آپ کی کرسی پہ بیٹھنا تھا. جناب چیئرمین صاحب, ان کو اس چھوٹی سی عمر میں معصوم شہیدوں کو, یہ صرف ایک شہادت نہیں ہے. اگر ہم اس کو سمجھیں, غیرت ہے بڑی چیز جہان تگدو میں. چیئرمین صاحب, غیرت ہے بڑی چیز جہان تگدو میں, پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا. یہ ہندوستان نے ہمارے منہ پہ تھپڑ مارا تھا کہ تمہارے گھر میں گھس کے تمہارے بچوں کو شہید کر سکتے ہیں, آدھا ملک بھی توڑ سکتے ہیں, شہید بھی کر سکتے ہیں, اور تم لگے رہو آپس میں ایک دوسرے کے کپڑے اتارنے. To cut the long story short, ہائیبرڈ کی بات ہوتی ہے. چلیں اس پہ ایک بات کر کے پھر اسی مذاکرات والی بات پہ آتے ہیں. بڑی ہائیبرڈ کی بات ہوتی ہے, وہ میں نے ادھر سے شروع کی تھی بے نظیر صاحبہ کے پاکستان آنے کے. میں نہیں کہتا کہ ہم 100% کوئی ایسی, میں کہتا ہوں کہ آسمان سے فرشتے ہیں, ہم سے غلطی نہیں ہوئی, لیکن ہم نے اگر غلطی کی ہے تو 2011 کے بعد کی ہوگی. جناب رانا ثناء اللہ صاحب 30 اکتوبر کے بعد شاید کی ہو. 1988 میں جب بے نظیر وزیر اعظم بن رہی تھی, آپ مجھے بتائیں اس کے 2 سال بلکہ 18 مہینے ٹو بی ویری ایگزیکٹ, وہ ہائیبرڈ رجیم نہیں تھی کیا؟ آئی جی آئی جب بنی ہائیبرڈ رجیم نہیں تھی کیا؟ حمید گل صاحب از آن ریکارڈ کہ اس میں جب اسامہ بن لادن کا پیسہ استعمال ہوا بے نظیر کے خلاف, کیا وہ ہائیبرڈ رجیم نہیں تھی کیا؟ یہ آج کی کہانی تو نہیں, 100 برسوں کی داستان ہے جناب چیئرمین صاحب. 3-4 چیزوں کا بڑا دکھ ہے مجھے. میں کبھی پیپل پارٹی کا ورکر سپورٹر نہیں رہا, آج بھی میں کہتا ہوں مجھے بڑا عجیب لگتا ہے. صدر آپ کا بیٹھا ہے, چیئرمین سینٹ آپ کا بیٹھا ہے, چاروں گورنر آپ کے بیٹھے ہیں, 16 مہینے آپ ادھر اقتدار میں بیٹھے رہے, آج بھی آپ ان سیٹوں پہ ہیں, آج بھی آپ رونا روتے ہیں. آ جائیں ادھر ہمارے ساتھ اور ایک جنون اپوزیشن کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں تو ادھر کی نہ بات کر, یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا. تیری رہزنی کا گلہ نہیں, تیری رہبری کا سوال ہے. میرے چیئرمین صاحب, ہم معاملات کو سلجھانے والے لوگ ہیں. میں جس علاقے سے ہوں, بچپن میں لوری میں ہمیں بندوق اور تلوار سکھائی جاتی ہے. زو خوشحال تورا پلاس کفن پغاڑا برا پاسم کہ خبر شم چی پختون دچا غلام شو. میں خوشحال خان خٹک قبر سے ہاتھ میں تلوار اور کفن پہنے نکل آؤں گا اگر مجھے یہ پتہ لگا کہ پختون یا مسلمان کسی کا غلام بن گیا. لیکن ہم آپس میں لڑ کے جیت بھی گئے تو کس سے جیتیں گے؟ لاش تو پاکستانی کی گری ہے نا. اگر ادھر انیس ستی کی گری ہے اسلام آباد میں سب جگہوں پہ گیا ہوں. وہ اپنی ماں کو یہ کہہ کے گیا تھا چیئرمین صاحب کہ میرے لیے دعا کرنا, میں اپنے لیڈر کو آزاد کرنے نکلا ہوں. آپ کے بھی لیڈر کے لیے لوگوں نے اپنے آپ پہ آگ لگائی تھی, خودکشیاں کی تھی جناب. حالانکہ خودکشی اسلام میں حرام ہے, لیکن میرے بھی لیڈر کے لیے مرتے وقت انہوں نے خون سے قیدی نمبر 804 لکھا ہے. Look at the commitment of the level of the workers of Pakistan. تحریک انصاف عمران خان کو کسی نے اکیلا نہیں چھوڑا. میاں صاحب کا گل اپنی جگہ درست ہے. جب میاں صاحب نے فرمایا کہ ان کو کہا جاتا تھا کہ قدم بڑھاؤ میاں صاحب ہم تمہارے ساتھ ہیں, لیکن جب مشرف کا آہنی ہتھوڑا چلا, ظلم ہوا, ایمرجنسی قائم ہوئی, میاں صاحب نے دیکھا تو محدود چند لوگ تھے, ایک جاوید ہاشمی تھا, اس کو بھی پھر آپ نے پراپرلی اون نہیں کیا. لیکن یہ کیا کہیں, ہمارا بھی اسی طرح کا درد ہے. ایسا نہ ہو جو کھڑے تھے اس طرف کل کو پھر وہ پیچھے ہی کھڑے رہے اور جو نکل گئے تھے وہ پھر آگے بیٹھے ہوں. ہوتا ہے, سیاست میں ہوتا ہے حضور. لیکن واللہ ہم نے عمران خان کے لیے نہیں کیا, ہم نے اپنی کمٹمنٹ, اپنی غیرت, اپنی انا کے لیے کیا ہے کہ کل کو کوئی اسد قیصر کو, وہ جو آپ کی کرسی پہ بیٹھا ہوتا تھا, سلجھو آدمی, آپ سے ہمیشہ بات کرتا تھا, ہماری جماعت سے گالی سنتا تھا, اس کو جب آپ نے اٹھا کے اپنے ہی مردان میں آپ نے جیل میں ڈالا تو اس نے صرف عمران خان کے لیے نہیں, اپنی خودی, اپنی انا, اپنی غیرت کے لیے کیا کہ کوئی اسد قیصر کو یہ نہ کہے کہ سوابی کا بیٹا بک گیا یا ڈر گیا, کوئی شہریار خان افریدی کو یہ نہ کہے کہ گوہاٹ کا بیٹا ڈر گیا یا بک گیا, کوئی نثار جٹ کو یہ نہ کہے کہ پنجاب کا بیٹا ڈر گیا یا بک گیا. اور یہ کوئی مجھے نہ بتائے کہ پنجابی خدا نخواستہ بزدل ہیں یا نکلتے نہیں ہیں. اس لیول کی فسطائیت آپ پختونخوا میں کرو, یہاں بھی کوئی نہیں نکلے گا.
ہم نے تو سنا تھا کہ مائیں بہنیں سانجی ہوتی ہیں. یہ کیسی سانجی مائیں بہنیں ہیں؟ جب میری اور آپ کی ماں ریحانہ ڈار کے سر سے دوپٹہ چھینا گیا اور اس کو کھینچا گیا تو پھر سیالکوٹ کے ساتھ پورا پاکستان کیوں نہ رویا؟ اور آپ کیوں نہ روئے؟ آپ کی تو جماعت ہی خواتین کے حقوق پہ بنی ہے حضور. 22 نومبر آخر میں آتا ہوں مذاکرات. 16 فروری کو میں، عامر ڈوگر چیف ویپ صاحب اور ہمارے ساتھ سردار لطیف کھوسا صاحب آج نہیں ہیں ایوان میں، ہم 3 لوگ عمران خان سے ملنے گئے. یہ بات بڑی اہم ہے. میں گورنمنٹ بینچز جو مجھے سن رہے ہیں، صاحب الرائے لوگ، بوٹ والے نہیں قلم والے، سب سے مخاطب ہوں. چلے بوٹ والی بھی ڈال لیں، سب سے مخاطب ہوں. 16 فروری کو الیکشن ہوئے صرف 1 ہفتہ ہو چکا تھا. میں، عامر ڈوگر اور سردار لطیف کھوسا عمران خان صاحب سے ملنے گئے. میرے ذہن میں یہ چیزیں چل رہی تھیں. مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ اس کرسی پہ کون بیٹھتا ہے، مجھے اس سے غرض ہے کہ ملک آگے چلے. اس وقت آپ کی حکومت نہیں بنی تھی، ابھی اس کا فیصلہ نہیں ہوا تھا کہ کون بیٹھے گا. فارم 47 کی روشنائی ابھی کچی تھی، فارم 47 ابھی خشک نہیں ہوا تھا، اس پہ دوسرا رنگ چڑھنے کے قریب تھا. خان صاحب سے میں نے پوچھا کہ خان صاحب، آپ نے پچھلے سال 2022 رمضان میں زمان پارک میں آپ سے ایک میڈیا پرسن نے پوچھا کیا فتح مکہ کی بات کرتے ہیں؟ کیا آپ آج بھی فتح مکہ ماڈل پہ کھڑے ہیں؟ میں نے جب یہ بات کی تو کیا اپنے کیا پرائے سارے میرے پیچھے پڑ گئے. اور یار آپ مجھے عمران خان سے وفا مت سکھاؤ. آپ جب اور جماعتوں میں بیٹھ کے جی بھٹو کہتے تھے، یا جب میاں صاحب آوے کہتے تھے، علی محمد عمران خان کے ساتھ تب بھی کھڑا تھا، آج بھی کھڑا ہے اور انشاءاللہ بعد میں بھی کھڑا ہوگا. میں جو بات کرتا ہوں اس لیے کرتا ہوں کہ عمران خان نکلے، ملک آگے جائے. میں نے خان صاحب سے کہا آپ کھڑے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں. میں فتح مکہ ماڈل پہ کھڑا ہوں، اور فتح مکہ ماڈل کا کیا ہے کہ جیت کے بعد انتقام نہیں، عام معافی. لیکن اس کو عام معافی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں دے سکتے تھے جس نے کسی کا خون بہایا. وہ تو قصاص کی بات ہے، وہ تو عدالت کی بات ہے، سیاسی انتقام نہیں. اور اس کے ساتھ ایک اور بات عمران خان صاحب نے کی جو میں نے جب کی تو پھر مجھے میرے اپنے پڑ گئے، اور پھر آپ کے بھی یار لوگ پڑ گئے، اور وہ دوسرے بھی پڑ گئے، اور سارے پڑ گئے. خان صاحب نے کہا ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن. انہوں نے کہا کہ نیلسن منڈیلا نے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن قائم کر کے اپنے ملک کو آگے لے گیا. بلکہ ان کے الفاظ ٹو بی ایگزیکٹ کوٹ اینڈ کوٹ یہ تھے کہ ویسٹ نے، عمران خان صاحب نے کہا کہ ویسٹ نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنا کے فتح مکہ ماڈل کو لے کے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنایا، اور دیکھو ویسٹ آج کہاں چلا گیا اور ہم کدھر کھڑے ہیں. میں نے 12 کی یہ بات کی الیکشن کمیشن کے بعد. دوستوں کو یاد ہوگا اگر ادھر کوئی ہیں، الیکشن کمیشن کے بعد میں نے کہا کہ خان صاحب کہتے ہیں کہ ہم ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن، تو ریکنسیلیشن پہ تو زور دیا کہ علی محمد کہتا ہے ریکنسیلیشن. میں نے ٹروتھ پہلے کی ہے، پہلے ٹروتھ دین ریکنسیلیشن. سچ بولنا پڑے گا. 2 منٹ اور. 22 نومبر، یہ فیکٹس آپ کے سامنے آنے چاہیے، پوری قوم سن رہی ہے. 22 نومبر کو ہمیں ہماری پولیٹیکل کمیٹی نے جناب عمران خان صاحب سے ملنے بھیجا. ہمیں نہیں ملنے دیا. میں تھا اس میں، چیئرمین گوہر تھے اس میں، سیکرٹری جنرل راجہ تھے ہمارے، راجہ صاحب اس میں، ہمارے ساتھ رؤوف حسن صاحب اور سردار لطیف کھوسا. ہمارا کام کیا تھا؟ ہم نے عمران خان صاحب کو یہ کہنا تھا کہ یہ جو احتجاج ہے اس کو آپ ملتوی نہ کریں، ختم نہ کریں، صرف آن ہولڈ کر لیں، اسلام آباد کی پریفری میں کہیں بٹھا دیں تاکہ گفتگو جو چل پڑی ہے وہ گفتگو کسی انجام تک پہنچ سکے. ہمیں ملنے نہیں دیا. اپنی منجی تلے ڈانگ پھیرے ہو سیاسی لوگوں. کون ہے جو ہمیں لڑانا چاہتا ہے؟ کس کو پتا تھا کہ ہم کس لیے جا رہے ہیں؟ کون چاہتا تھا کہ ڈی چوک پہ خون بہے؟ ہم تو ساری لیڈرشپ عمران خان کو اس پہ کنونس کرنے گئی تھی کہ خان صاحب باہر بیٹھ جاتے ہیں فی الحال، اور موقع دیں مذاکرات کو کہ شاید آپ نکل آئے، سیران نکل آئے، اور مینڈیٹ کی واپسی کا کوئی سسٹم ہو. بڑا میرے پہ سوال ہوتا ہے تم کدھر تھے؟ 25 کو میں اڈیالہ کے قریب روڈوں پہ تھا، ایک نامعلوم گاڑی میں جو میری اپنی ذاتی ہے، ایک ڈرائیور کے ساتھ پولیس کے نرغوں میں سے پیچھے بیٹھے. میں نکل رہا تھا. اس دن مجھے کالی شیشوں کی گاڑی کا ذرا افادیت کا اندازہ ہوا. پولیس والوں کے بیچ میں سے پہنچ کے میں اڈیالہ پہنچا. یہاں رانا صاحب نے کہا نا کہ اجازت دی گئی تھی. رانا صاحب
علی کو اجازت نہیں ملتی، کیونکہ کسی کو پتا ہے کہ علی جو ہے معاملات کو ٹھیک کرنا چاہتا ہے، اپنے لیڈر کو بغیر لڑے بغیر خون بہائے نکلوانا چاہتا ہے۔ اس دن گوہر صاحب کو بھیجا گیا اندر، سیف صاحب کو بھیجا گیا اندر، علی محمد پھر بھی 2 گھنٹے اڈیالہ کے باہر بیٹھا رہا، اور اس کے بعد 5-6 دفعہ میں گیا ہوں، مجھے نہیں ملنے دیا جاتا، کیونکہ ہم چاہتے ہیں یہ خون بہنا بند ہو، یہ لڑائی مار کٹائی بند ہو، آپ بات کریں اور نکلے اس جنجال سے، اس مصیبت سے۔ عمران خان بھی سیوان میں آئے، میاں نواز شریف بھی آئے، اور اب آخری بات کی طرف آتا ہوں۔ دیکھیں، ہم سکول گوئنگ تھے جب میاں صاحب وزیر خزانہ تھے، بلاول صاحب اپنی ماں کی گود میں جیل کے آگے بیٹھے رہتے تھے، نسل جوان ہو گیا، آج بلاول کی خود شادی کی عمر ہے، اس کی ماشاءاللہ جو سسٹر ہیں ان کی ماشاءاللہ اب بچے ہیں، اتنا وقت گزر گیا بیچ میں، میاں صاحب کی اپنی بیٹی وزیر اعلیٰ بن گئی، عمران خان صاحب وزیر اعظم بن گئے، ایک نسل جوان ہو گئی، دوسری شادی کی عمر تک پہنچ گئی، لیکن پاکستان میں میوزیکل چیئر ختم نہیں ہوا، لڑائیاں ختم نہیں ہوئی، آپ کی ہائبرڈ رژیم ختم نہیں ہوئی۔ آپ کی لوگوں کو یہ ایک فیصلہ کر لو کہ پاکستان کو چلانا ہے تو پارلیمنٹ سے چلانا ہے، راول پنڈی اگر جانا ہے تو صرف کسی کی دعا یا تقریب میں جائیں، کسی سے اشارے نہ لیں، اپنے اللہ سے اشارے لیں، اپنے اللہ کے حکم پہ آئیں، عوام کی طاقت سے آئیں، عوام کی ووٹ سے آئیں، اور ان کو بھی بتائیں جب تک آپ اپنے آخری بات آپ اپنے آئینی رول میں ہوں گے، جب تک آپ اپنے آئینی رول میں ہوں گے، جب تک آپ بارڈرز کی حفاظت کرتے ہیں، جب تک آپ ہندوستانی سانپوں کو کچلتے ہیں، ہم آپ کو اپنے سر پہ بٹھاتے ہیں، لیکن جب آپ ہمارے اپنے ملک میں ہمارے بچوں کے سر کچلے جاتے ہیں، پھر ہمیں دکھ ہوتا ہے، پھر ہمیں تکلیف ہوتی ہے، اور پھر ہم سوال کرتے ہیں، اور جب سوال کرتے ہیں تو اپنی شہر مردان میں پھر آرمی ایکٹ اور سیکرٹ ایکٹ اور اینٹی ٹیررزم ایکٹ، اور کیا صرف ہم پہ لگے، آپ پہ نہیں لگے؟ تو جناب 70 سال کی ہو گئی یہ لیڈرشپ، عزتیں بھی دیکھ لیں، جیلیں بھی دیکھ لیں، ملک سے دربدر ہونا بھی دیکھ لیا، 70 کے بعد یا 60 کے بعد تو پھر اللہ ہی یاد آتا ہے۔ میاں صاحب 70+، زرداری صاحب 70+، عمران خان صاحب 70+، اور مولانا فضل الرحمان صاحب بھی 70 کے قریب ہوں گے شاید۔ میری تجویز ہے، مجھے پتا ہے میری بات صدا بصحرا ہوگی، لیکن محبت گولیوں سے بو رہے ہو، وطن کا چہرہ خون سے دھو رہے ہو، گما تم کو کہ رستہ کٹ رہا ہے، یقین مجھ کو کہ منزل کھو رہے ہو۔ تینوں بڑے لیڈر آئیں، پارلیمنٹ میں بیٹھیں اور یہ فیصلہ کریں، مل کے حکومت نہیں بنائیں گے، یہ نہیں ہو سکتا، آگ اور پانی اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ پیپلز پارٹی نون لیگ کا آپس میں ایک نظریاتی اختلاف رہا ہے، ہمارا آپ دونوں سے نظریاتی اختلاف رہا ہے، لیکن اس پہ تو اختلاف نہیں، اس پہ تو اختلاف نہیں، نہ قائد پہ اختلاف، نہ اس جھنڈے پہ اختلاف، نہ ان پہ اختلاف، نہ اللہ پہ اختلاف، نہ قرآن پہ اختلاف، اور نہ اس بات پہ اختلاف کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یا پاکستان کا مطلب کیا۔ تو پھر اس کا مطلب ہے اگر اس کے آگے کوئی اختلاف ہوگا تو پھر وہ انا کی جنگ ہوگی، پھر وہ ذاتی اختلاف ہوگا، جس طرح ہمارے پختونخوا کے غفار خان بابا فرمایا کرتے تھے کہ خدمت میں تو کوئی اختلاف نہیں، اختلاف تو خود غرضی سے پیدا ہوتا ہے۔ تو آپ آئیں، صرف 15-20 سیکنڈ آپ آئیں، عمران خان صاحب کو بھی باہر آنے دیں، میں اس کو جانتا ہوں، درویش ہے، مر جائے گا لیکن جھکے گا نہیں، اس کو مرنے نہ دیں، اثاثہ ہے ملک کا، لیاقت علی خان اثاثہ تھا، بھٹو صاحب اثاثہ تھے، بے نظیر شہید اثاثہ تھی، میاں صاحب بھی بڑے لیڈر ہیں، عمران خان صاحب ملک کے سب سے بڑے لیڈر ہیں، جج، جرنل، بیوروکریٹ، انجینئر، ڈاکٹر روز پیدا ہوتے ہیں، لیڈر سالوں میں پیدا ہوتا ہے۔